الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے پورے قرآن کا خلاصہ سنا، اور جن حضرات نے تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنی انہوں نے پورا قرآن سنا۔ تو پورا قرآن سننے کا فائدہ یقیناً برکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اس وقت تک قرآن سے کما حقہ فیض حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا ایک یہی المیہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو حاصل کرنے کے باوجود بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو پوری زندگی میں ایک بار بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن تفسیر کی طرف نہیں آتے، بعض ایسے ہیں جو تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے، احتساب کی طرف نہیں آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بہت ہی ان پر کرم نوازی ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں، اور جو نافذ العمل چیزیں ہیں انہیں اپنی ذات پر نافذ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سر فہرست ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن آپ نے پڑھا، اور قرآن میں جو کچھ بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا آپ کو عملی نمونہ بنا دیا۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس قرآن جیسا ہے ویسے نبی کریم کے اخلاق تھے، یعنی جو قرآن کی تعلیم ہے، ایک تھیوری ہے، گویا کہ پریکٹیکل اگر دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے یہی کیا، قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، پھر اپنا احتساب اور عملی طور پہ اس کو نافذ کیا۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں کو، سننے والے بھائی بہنوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسی روش کو اختیار کریں تو قرآن کی صحیح برکات حاصل ہوں گی، ورنہ ہم محروم رہیں گے۔ تو ہمارا تقریباً پورا قرآن خلاصے کے اعتبار سے تو ختم ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ رحمان کی ہم تفسیر ذکر کریں گے، اس کو سماعت فرمائیں۔ سورہ رحمان مدنی صورتوں میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں اپنی قدرت کے دلائل بھی ذکر فرمائے، اخروی معاملات کو بھی ذکر کیا، جیسے یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن، کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اس میں رحمت کا بہت زیادہ مبالغے والا معنی ہے، یعنی بہت ہی مہربان، بہت ہی مہربان، اتنا مہربان کہ مطلب اس مہربانی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ایک عام آدمی اپنا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس میں رحمت والی صفت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے عبد الرحمن نام رکھنا چاہیے۔ علم القرآن، الرحمن سکھایا اس نے قرآن۔ اب کس کو سکھایا؟ یہاں یہ مفعول ذکر نہیں کیا، اور تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مفعول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں اگر صرف انسان لفظ میں کہوں اور ایک الانسان، تو ان دونوں میں فرق ہوگا۔ صرف انسان کہوں گا تو معلوم تو اس سے کوئی بھی انسان مراد ہو سکتا ہے، مطلب زید، بکر، عمر، لیکن جب الانسان کہیں گے تو الف لام جو ہے وہ کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے آتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تمام انسان مراد ہوں، جیسے ان الانسان لفی خسر میں، اور یا پرٹیکولر کوئی ایک شخص مراد ہوگا۔ جب پرٹیکولر ایک شخص مراد ہوتا ہے تو الف لام عہد خارجی کا کہلاتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں الانسان سے ہر انسان مراد نہیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ بعضوں نے دوسرے معانی بھی لیے ہیں، اب اور تراجم اور تفسیر سنیں گے، دوسرے بھی ہوں گے، تو بہرحال اسی وجہ سے قرآن کے مفاہیم میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، کوئی مفہوم اخذ کرتا ہے، کوئی دوسرا مفہوم اخذ کرتا ہے، لیکن بہت سارے مفاہیم بہرحال بیان ہوئے ہیں۔ تو خلق الانسان، پیدا کیا اللہ نے انسان کو، یعنی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، علمہ البیان، اور پیدا کرنے کے بعد اسے بیان سکھایا۔ بیان کا مطلب وہ پوشیدہ چیزیں،
میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بیان کو اسی لیے بیان کہتے ہیں کہ بھئی یہ شخص بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہمارا جو بیان ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن کی کوئی آیت یا حدیث ایسی ہو کہ جس کا مفہوم واضح نہ ہو اور کوئی دوسری آیت یا حدیث اس کی وضاحت کر دے، تو چونکہ جو چیز اس میں پوشیدہ تھی اس آیت یا حدیث نے اس کو واضح کیا ہے، اس لیے اسے بھی بیان کہتے ہیں کہ اس آیت کا بیان یہ حدیث پاک ہے، اس آیت کا بیان یہ دوسری آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان سکھایا، اس کا مطلب ہے جو پوشیدہ امور تھے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، اور اس کی تفصیل میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر میں ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ظہر تک بیان کرتے رہے، پھر نماز پڑھی، پھر ظہر سے بیٹھے عصر تک، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے بیان کیا۔ اور کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں کہ ما کانا وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا تھا سب سرکار نے ایک ہی دن بیان کر دیا۔ یہ آپ کا زبردست قسم کا معجزہ تھا۔ جو ہوا سے مراد جب سے اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا، اس کی پہلی مخلوق کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ سب بیان ہوا، اور جو قیامت تک ہونے والا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک ہی وقت میں اتنی تفصیل سے تمام چیزیں بیان کر دینا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سرکار نے سب بیان کیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، یعنی یہ تک سرکار نے بتا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اعلمنا احفظنا، ہم میں سے بڑا علم والا وہ تھا جو اس کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا، یعنی جس کو جتنی باتیں یاد رہیں وہ اتنا ہی بڑا صاحب علم کہلاتا تھا۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام تک ما کانا وما یکون کا علم ظاہر فرمایا۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک بالتفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب کچھ بتایا، لیکن قیامت کے بعد کے اتنی چیزوں کا ہی دعویٰ کرتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور جن کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی، نہ اس کا انکار کریں گے، نہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اب دیکھیں علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا، سکھانے والا اللہ تعالیٰ، جتنا اب اس سے قطع نظر آیت سے جتنا سکھانے والا پرفیکٹ ہوتا ہے، جتنا وسعت علمی رکھتا ہے، جتنا ٹیچنگ میتھڈ اس کا بہترین ہوتا ہے، اتنا ہی شاگرد زیادہ علم سیکھتا ہے اور زبردست قسم کی ترقیاں کرتا ہے۔ اب غور کیجئے، جب سکھانے والی ذات اللہ کی ہو اور سیکھنے والی ذات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو کیا علوم کے دریا بہے ہوں گے۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو اور ایک چڑیا اس سمندر میں اپنی چونچ ڈبو کر اٹھائے اور اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے، تو فرماتے ہیں کہ جو اس کی چونچ سے قطرہ گرا یہ تمام لوگوں کے علوم کی مثال ہے، اور نبی کریم کا علم ایسا ہے جیسے یہ سمندر۔ اب آپ دیکھیں سمندر کہاں قطرہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر ہم نے ذکر کیا تھا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کو بیان کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اپنے حبیب کریم کو سکھایا، اور قرآن میں کتنے علوم ہیں ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب سکھانے والی ذات اللہ کی ہو، سیکھنے والی نبی کریم کی، تو کتنا زبردست سرکار کو علم حاصل ہوا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں، یعنی یہ نہ وقت سے پہلے کہیں پہنچ سکتے ہیں نہ وقت کے بعد پہنچیں گے، بالکل اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، زمین کے گرد گھوم رہے ہیں اور بالکل مخصوص اپنے وقت میں مخصوص جگہ پہنچتے ہیں، اور اسی سے دن رات کا معاملہ ہے، پھر مہینے، پھر سال، عدتوں کے مسائل دیکھیں، حج کے مسائل، رمضان، عیدین، یہ سب ان سورج اور چاند کی گردش سے متعین ہوتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور پیڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ سورج اور چاند کو دیکھو، تو سورج جب چاند پر پڑتا ہے اس کی روشنی تو چاند روشن ہوتا ہے، اور جب چاند روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی زمین تک آتی ہے، تو رات میں چاندنی محسوس ہوتی ہے۔ اور یعنی سمجھ لیں القمر یستفاد من ضوء الشمس،
سورج کی روشنی سے وہ استفادہ حاصل کرتا ہے، اور سورج زمین کو بھی روشن کرتا ہے۔ تو دن میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ سورج براہ راست اپنی روشنی ہم تک پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور رات میں چاند اس کی روشنی لیتا ہے اور اس کی سطح زمین پہ پڑتی ہے، اور ریفلیکٹ ہو کر پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، جس سے زمین روشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ ان کا فاصلہ رکھا ہے، کہ سورج کا فاصلہ زمین کے ساتھ بہت ہی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ ذرا قریب آ جائے ختم ہو جائے، جل جائے سب کچھ، اور ذرا دور ہو جائے تو اتنی کولنگ ہو کہ پوری دنیا جم جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کا فاصلہ رکھا۔ اور والنجم والشجر یسجدان، سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، یعنی یہ بھی جھکتے ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا یا عبادت کرنے کا مختلف طریقہ الہام فرمایا۔ تو اب پیڑ اور سبزے وغیرہ کیسے سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ظاہر یہی ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا۔ اب یہ بلند کیا کوئی اطلاع دینا مقصود نہیں، بلند کیا تو اب غور کرو اس کے اوپر، گویا کہ تدبر کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں، یوٹیوب پر جائیں اور اسپیس سے متعلقہ جو کلپس ڈلے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھیے، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں اردو میں بھی اور لینگویجز میں بھی ہیں۔ تو جو اردو سمجھتے ہیں اردو میں دیکھیں، جو انگلش میں سمجھتے ہیں وہ انگلش دیکھیں، لیکن دیکھیں ضرور۔ اس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و وسعت، اس کی علمی وسعت کا اندازہ ہوگا، اس کی قدرت کاملہ کا یقین پیدا ہوگا، اور پھر اس سے معرفت بڑھتی ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی آپ کی معرفت زیادہ ہوگی، آپ کو نماز میں اتنی ہی لذت آئے گی، سجدے میں اتنا ہی مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب معرفت بڑھتی ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں۔ ابھی تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا ہی نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ، اور ہم اہل سنت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے ممبروں پر، ہمارے اسٹیجز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان بیان ہوتی ہے، اولیاء عظام کی شان بیان ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نے بہت ہی زندگی میں کم بیان سنے ہیں، اور شاید میں کہوں کہ شاید کوئی ایک آدھ بیان ہی سنا ہے، تو یہ تعجب خیز بات نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کلام نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم بڑے اجنبی سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت آج کے مسلمان کو سطحی قسم کی بھی حاصل نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہے جی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہمیں کون کھلاتا ہے پلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ایک بہت ہی مطلب میں اس کو معرفت کا میم بھی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی معمولی سی ہے۔ ہمیں چیزوں پہ غور و تفکر کے بعد پھر اللہ کی معرفت کامل طور پر ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دیکھیں۔ اسی طرح جانوروں کے اوپر جو ڈاکومنٹریز بنی ہیں وہ دیکھیں، کس طرح وہ غذا حاصل کرتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، یہ سب اللہ نے الہام فرمائی ہے۔ انسانوں کو، جنات کو، مچھلیوں کو، چرندے پرندے درندے، حشرات الارض، بیکٹیریاز دیکھیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الہام فرماتا ہے کہ کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ آج ہی میری ایک ہمارے بھائی ہیں، وہ افطار کرواتے ہیں، انتظام کیا، انہوں نے بتایا کہ پہلے صاحب ہم بہت ہی تھوڑے سے لوگوں کو افطار کرواتے تھے، اس دفعہ الحمدللہ تقریباً 200-250 افراد کو کیا۔ تو میں نے ایسے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے 200-250 افراد کا اہتمام کرنے میں، ان کا افطار لانا، پھر اس کو ڈبے بنانا، یا بٹھا کے جیسے کھلاتے ہیں تو تھال وغیرہ میں رکھنا، پھل کاٹنا، فلاں چیز، کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم کافی محنت کرنی پڑتی۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ ہم 200-250 افراد کے لیے کھانا جمع کریں، افطار کرانے کی کوشش کریں تو آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جو پوری کائنات کو ایک ہی ساتھ غذا فراہم کرتا ہے؟ اربوں خربوں جنات، انسان، چرندے پرندے درندے، انہیں غذا پہنچا رہا ہے پرفیکٹ طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا واقعی بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اپنے رب کو پہچانیں، اس کی معرفت زیادہ کریں، جتنی معرفت زیادہ ہوگی آپ کو عبادات کی لذت اتنی ہی ملے گی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے ترازو رکھی، یعنی ترازو کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، یعنی تولنے میں بے اعتدالی پیدا نہ ہو۔ اگر اندازے سے کرتے تو بے اعتدالی پیدا ہوتی،
لیکن اللہ نے ترازو کا الہام فرمایا تو اب بالکل ناپ تول میں زبردست قسم کا ایک اندازہ صحیح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہمارے اوپر ہے ہم ڈنڈی ماریں یا نہ ماریں، اور نہ ترازو تو بہت صحیح ہمیں بتائے گا بھئی کہ جتنا پیسے دیے اتنا ہی، 1 کلو چاول کے پیسے دیے تو 1 کلو تولنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اور اگر یہ ترازو نہ ہوتا تو اندازے سے کرتے، ہو سکتا ہے وہ کم زیادہ ہوتا۔ چنانچہ اب ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا گیا، فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، یا یعنی انصاف کے ساتھ تولو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اس سے ہمارے ذرا وہ بھائی ہے درس حاصل کریں، یا کوئی اگر خاتون بھی غلہ وغیرہ بیچتی ہیں تو وہ درس حاصل کریں کہ بعد اوقات ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ہمارے جو بٹے ہوتے ہیں وہ کم وزن کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آج کل ڈیجیٹل ترازو آ گئے ہیں، ان میں بھی سیٹنگ ایسی کر لیتے ہیں کہ چند پوائنٹ جو ہیں وہ کم ہی زیادہ ہی شو ہوتے ہیں، اور ہم اس میں ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنا ہم لوگوں کو کم دے رہے ہیں اتنا اس چیز کا پیسہ لینا حرام ہے، ٹوٹل حرام نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ 1 کلو کسی نے چاول لی اور آپ نے اس میں 5 چھٹاک کم دے دیے، تو سمجھ لیں 5 چھٹاک کا پیسہ آپ کے لیے حرام ہے، اور یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں اتارنا ہے۔ لہٰذا اپنے ترازوؤں کو بالکل کامل رکھیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین کو رکھا، یعنی پیدا کیا، تو زمین کو مخلوق کے لیے رکھا۔ اب زمین دیکھیں یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، مطلب اب یہ زمین کیسے وجود میں آئی؟ کیا کوئی دھماکہ ہوا تھا، چٹان یہاں پہنچی، پھر اس سے دوسری چیزیں ٹکراتی رہیں اور یہ اس شکل کے اندر آ گئی؟ لیکن بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جتنی بھی چیزیں یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو زمین کا بچھانا، زمین کو دیکھیں آپ، اس میں کتنی مخلوق، کیسی ریت، مٹی، پتھر، پہاڑ، پھر ہوائیں، پھر بارشیں، اور پھر سردی، پھر گرمی، خزاں، بہار کے موسم، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ ان پہ غور و تفکر کریں، کیسی زبردست پلاننگ بھی پیچھے کار فرما ہے۔ اگر ہم کوئی ایک پلینٹ دے دیں جو بالکل سنسان ویران ہو، ایک سیارہ، اور کہیں اب اس کو آباد کرو، کس طرح کرو گے؟ یہ چلو پانی بھی تمہیں دیتے ہیں، درخت تمہیں دیتے، بیج دے دیتے ہیں، کیسے؟ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم وہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، ہم محدود علم کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے یہ چیز پیدا کی، جب بارش ہوگی اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا حل کیا ہے، 100 سال بعد یہاں کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہے، کس طریقے سے اس پہ قابو پانا ہے، یہ سب میرے اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی قدرت اور طاقت کو سمجھنا چاہیے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا احساس دلایا، پھلوں کا۔ والحب ذو العصف والریحان، اور چھلکے کے ساتھ اناج ہے، جیسے گیہوں یا جو چھلکے کے اندر ہوتی ہے، والریحان، اور خوشبو کے پھول۔ تو دیکھیں اب یہ دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ غور کرو، دیکھو، آپ پھولوں کو دیکھیں، گلاب ہی لے لیں، اس کی نازکی دیکھیں، پنکھڑی کیسی نازک ہوتی ہے، کیسے اللہ نے اس میں کلر رکھے ہیں، کس میٹیریل سے وہ بنا ہے۔ ایک ہی کیاری ہوتی ہے، اس میں ایک ہی جیسا پانی، ایک جیسی کھاد ہے، لیکن دیکھیں ہر پودے کے اندر نئے نئے پھول کھل رہے ہوتے ہیں، الگ الگ کلر کے، الگ خوشبو والے۔ یہ اللہ کا کمال نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی کون سی، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یا کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے سے مراد ایک تو ہوتا ہے انکار کرنا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں اللہ کی نعمت ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں پہ غور و تفکر نہیں کرتا، ان کا احساس نہیں کرتا، ان کی ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق اس کی نعمتوں کو دیکھے، محسوس کرے، ان کا اعتراف کرے، اور اس کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب ہو۔ تو جب آپ غور و تفکر کریں گے، ہوا چل رہی ہے، ہوا پہ غور آپ نے کیا، کیسے چلتی ہے ہوا؟ دیکھیں ختم ہی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں گردش کرتی رہتی، بعض اوقات اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں اور لگاتار چل رہی ہوتی، کون چلا رہا ہے ہوا؟ کیسے آ رہی ہے؟ کوئی پنکھا چل رہا ہے؟ یعنی حیرت ہو جاتی ہے آدمی کو، یہ کیسے نظام چل رہا ہے؟ بارش ہوتی ہے، بادل جو ہیں وہ
سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، بادل بنتے ہیں اور ایسے ہلکے ہوتے ہیں، اگر آپ ہاتھ ڈال لیں نا تو ہاتھ یہ نمی آ جائے ہاتھ میں، بالکل ختم. لیکن یہ ٹنوں وزنی پانی لے کر، اور بالکل میٹھا پانی، کوئی کڑوا نہیں، کوئی پھیکا نہیں، کوئی کھارا نہیں، اور یہ برستا ہے ٹنوں وزنی پانی. یہ سب اللہ کی شان ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، خود بھی غور و تفکر کرنا چاہیے. پھر اس معرفت کے بعد ہماری کیفیات کچھ اور ہوں گی، ابھی ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے، بجتی مٹی سے یعنی کھوکھلا بنایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا. یعنی یہاں الانسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ اصل آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا. پھر ہم لوگ کہتے ہیں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن وہاں انسان سے صرف آدم علیہ السلام مراد ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو پھر دوسرے پروسیس سے تیار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنایا جو اندر سے کھوکھلا تھا، پھر اللہ کے قدرت سے وہ تمام گوشت پوشت میں بدل گیا اور اندر ہر عضو بن گیا. روحوں کی آدم علیہ السلام زندہ ہوئے. تو یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا. اس نے ثابت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کرنے میں مرد عورت کا محتاج نہیں ہے. پھر آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا، تو ثابت فرمایا اللہ چاہے تو مرد سے مخلوق پیدا کر دے. پھر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ثابت فرمایا اللہ چاہے تو بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دے. اور نارمل طور پر میاں بیوی سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو سمجھا دیا اور دکھایا کہ یہ ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ہر ایک چیز کی مثال قائم فرمائی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا، یعنی جو آگ جلتی ہے تو اس کی شعلے سے اللہ نے جن کو پیدا کر دیا. دیکھیں وہ اللہ کی شان ہے. تو یہ نصوص قطعیہ ہیں کہ انسان کو مٹی سے اور شیاطین یا جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین. وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے. دو مشرق کیوں کہے؟ کیونکہ سورج عمومی طور پر اگر ہم خلاصہ نکالیں تو دو مقام سے طلوع ہوتا ہے، گرمی میں علیحدہ جگہ سے اور سردی میں علیحدہ جگہ سے. اسی لیے دیکھیں ڈائریکشن بدل جاتی ہے لائٹ آنے کی. اور اسی طرح سردی میں الگ جگہ غروب ہوتا ہے اور گرمی میں الگ. تو اس کو مشرق، ایک مشرق اور دوسرا مشرق، سردی گرمی کے اعتبار سے مشرقین، اسی طرح مغربین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین کا بھی رب ہے اور مغربین کا بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. اس نے دو سمندر بہائے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے. دو سمندر سے مراد دریا اور سمندر ہے. جتنے بھی دیکھیں دریا کے پانی ہیں یہ سمندر سے جا کر ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ. ان دونوں کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی رکاوٹ ہے. لا یبغیان. کہ ایک دوسرے پر، ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر چڑھ نہیں سکتا. تو دیکھیں آپ کبھی وہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، اس پر بھی بنی ہوئی ہیں کہ یوں آ کے پانی ملتا ہے. سمندر کا پانی ادھر ہی رہتا ہے، دریا کا پانی ادھر. یوں نہیں ہوتا کہ یہ سمندر کا پانی اس میں داخل ہو کے سارے کو کڑوا کر دے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ میٹھا پانی اس کے ساتھ مل کے اس کی کڑواہٹ کو ختم کر دے. یہ کمال ہے آپ کے رب کا. میٹھا پانی کا کڑوا ہو جاتا ہم تو ہلاک ہو جاتے، پینے کے لیے رہتا ہی نہیں. اور اگر کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا تب بھی ہلاک ہو جاتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ پھر جو ہماری جتنی بھی سیوریج کی گندگیاں ہوتی ہیں سب کچھ یہ سمندر میں جا کر گرتی ہیں، اور وہ اتنا نمکین پانی ہوتا ہے اور نمک ہر چیز کو گلا کے ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ کا انتظام. اگر میٹھا پانی ہوتا تو گلتی نہیں چیزیں اور ختم ہو جاتا سب کچھ. اللہ تعالیٰ بڑا ہی شان والا ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے، یعنی یہ پتھر بھی نکلتے ہیں خوبصورت قسم کے، موتیاں نکلتے ہیں سمندر سے، دریاؤں سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. اور اسی کے لیے ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ. یعنی کشتیاں مراد ہے کہ وہ کشتیاں اللہ ہی کی ہیں کہ جو پہاڑوں کی طرح سمندر کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے جہاز اگر آپ نے دیکھے ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جہاز تھے ہی نہیں، لیکن اللہ نے دیکھیں نقشہ ایسا کھینچا ہے کہ جو آج بھی اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی یہ جیسے آج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اتنے بڑے بڑے پانی کے جہاز، اس کی بھی ڈاکومنٹری دیکھیں ذرا آپ یوٹیوب پر جا کر، حیران ہو جائے گا آدمی، اتنے بڑے بڑے جہاز اتنا سامان لے کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور سمندر ایسا اٹھا کے رکھتا ہے ان کو، یوں نہیں کہ وہ الٹ جائیں، وہ ڈوب جائیں، ڈوبتے بھی ہیں جب طوفان آتا ہے، ورنہ ایسا چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ، اچھا یہ جو فرمایا کہ اسی کے لیے ہیں، یعنی اسی کی قدرت سے مارز وجود میں آتے ہیں کہ اللہ نے درخت پیدا کیے، دیگر میٹیریل پیدا کیا، ہمارے دل میں الہام ڈالا کہ اس کو اس طرح تراشو، اس طرح ملاؤ تو ایک کشتی بنے گی جس سے تم پانی میں سفر کر سکتے ہو، اور ہم نے وہ کیا۔ تو سب میرے اللہ کا کمال ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فان، فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات ہی بس محفوظ رہے گی، وہ باقی رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ ہم سب فنا ہو جانے والے ہیں، ہر چیز اللہ نے فرمایا، یہ تو دیکھیں نا، کل من علیہا فان، جو بھی اس پر ہے فنا ہونے والا ہے، تو سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا، باقی یہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، چند دن کی زندگی ہے اور اس میں ہم کتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً حقوق العباد کا معاملہ، لوگوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی جج ہے، وہ بعض اوقات، میں کسی ایک پر تو کوئی خدا نخواستہ نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی جج رشوت لے کے فیصلہ غلط کر دیتا ہے، کتنا اس نے کسی کی دنیا کو تباہ کر دیا، اس کی پوری فیملی کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اس کو آخرت میں کیسے حساب دے گا۔ اسی طرح ہمارے وکیل بھائی ہوتے ہیں، بعض اوقات جانتے ہیں شخص ظالم ہے، لیکن اتنا اچھا کیس لڑتے ہیں، اچھے سے مراد پاورفل کیس، کہ اس ظالم کو بچا لیتے ہیں، مظلوم کو پھنسا دیتے ہیں۔ 20 سال تک، 25 سال تک مظلوم جیلوں کے اندر ہے، اس کی فیملی تڑپ رہی ہے، اس کے فائدوں سے محروم ہے۔ کتنے وکلا ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کو خود مشورے دیتے ہیں، تم یہ الزام لگاؤ تو تمہیں شوہر سے نجات مل جائے گی، وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، خلا کے نام پر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کتنے مجرم ایسے ہیں کہ جن کو اپنے دلائل کی روشنی میں اور قانونی پیچیدگیوں سے فائدہ اٹھا کر رہائی دلوا دی جاتی ہے، اور وہ باہر نکل کے کرائم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا۔ اسی طرح جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو بیویاں شوہروں سے بدتمیزی کر رہی ہیں، جو ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت سے غافل ہیں، بالکل نہ دین سکھا رہے ہیں، نہ تربیت کر رہے ہیں، اور جو اولادیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہیں، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ سب ہم غلط کر رہے ہیں، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حساب دینا ہوگا۔ اور اسی طرح جو مال والے حضرات ہیں، میں اکثر جب کوئی مجھ سے مشورہ کرتا ہے، صاحب میں فلاں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، فلاں کو، میں کہتا ہوں ضرور دیں، اپنی بیوی کے لیے بھی رکھیں، بچوں کے لیے رکھیں، کوئی اور رشتہ دار ہے اس کے لیے آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن اپنے دین کے لیے بھی کریں، اپنی آخرت کے لیے بھی کریں۔ آپ کے مرنے کے بعد کتنی اچھی اولاد ہو، کتنی اچھی بیوی ہو، سب اپنے اپنے دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ کون آپ پر پیسہ خرچ کرے گا؟ کون آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا؟ کون آپ کے لیے ثواب جاریہ کرے گا؟ وہ بہت ہی کچھ سعادت مند ہو تو کرتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں کرے گا۔ آپ خود کریں، جو اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں ایسا کر دیں کہ بچوں کے لیے بھی ہو، بیوی کے لیے بھی ہو، اور آپ کی آخرت کے لیے بھی ہو۔ یوں نہیں کہ سارا ہی چھوڑ گئے، ان کو بانٹ دیا، یہ لے کے کریں گے کیا؟ بیوی کھا پی کے ختم کر دے گی، پہن کے ختم کر دے گی، بچے بھی یہ کریں گے۔ صرف ان کے دنیاوی آسائش اور سکون کو ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو، بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن صرف اس کو دیکھنا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کرنا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ مرنے کے بعد پھر جب آپ کو احساس ہوگا تو پھر ایک دم آپ کا موڈ بدلے گا، آپ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ابھی بھیج دے تو میں ان کے ہاتھوں سے پیسہ چھین کر اپنے لیے ثواب جاریہ کر لوں، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا۔ مخلوق کی یہ محبت اور اپنی وفاداری اور محبتوں کا اس طرح احساس دلانا بعض اوقات ہماری آخرت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دین کے لیے خرچ کریں، علماء بنائیں، مفتیان کرام بنائیں، مساجد میں لگائیں، ادارے قائم کریں، اس میں آپ سپورٹ کریں،
کوئی اچھی کتاب چھپ رہی ہو اور واقعی وہ عوام کے لیے بہت ہی مفید ہو، اس میں پیسہ لگائیں، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ لیکن اپنا پیسے کا ایک مخصوص حصہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کے لیے استعمال کریں۔ ورنہ میرا تو 30 سال ہو گئے اس تبلیغ دین کی فیلڈ میں رہتے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کیسز آئیں، باپ مرا نہیں، بچوں نے پیسہ لیا، مکانوں بنا رہے ہیں، دکانیں بنا رہے ہیں، دیگر چیزوں میں لگ گئے، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ زکوٰۃ، نہ حج، گناہوں میں دلیر، ایسی اولاد کے لیے، ایسی زوجہ کے لیے چھوڑ کر جانا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ کرنا، یہ آخرت میں پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ مشورہ ہے ہمارا، بہرحال باقی آپ کی مرضی ہے، عنقریب ہم فنا ہو جائیں گے، پھر سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ سوال کرنے سے مراد ہر ایک اللہ کے سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ہم انسانوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یار پیسے دے دو یہ وہ، لیکن وہ پیسہ بھی اگر لے رہے ہیں تو حقیقتاً دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں سب اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، کیوں؟ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اسے ایک کام ہے۔ ایک کام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت معطل یا فارغ ہو کر نہیں بیٹھتا ہے، ہر وقت کام، ہر وقت کام۔ وہ کیسے؟ کسی کو مار رہا ہے، کسی کو زندگی عطا فرما رہا ہے، کسی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو صحت دے رہا ہے، کسی کو رزق عطا فرما رہا ہے، بارشیں، طوفان، یہ وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عوارضات بشریہ سے پاک و صاف ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، اور نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ تو کوئی ہے جو اللہ کے برابر ہو سکے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب فارغ ہو جائیں گے ہم تمہارے لیے اے دو بھاری گروہ۔ ان قریب فارغ ہو جائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان قریب بھی دنیا بھی تمام، جب قیامت قائم ہوگی سب ختم ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا کامل طور پر مخلوق کی طرف، جنات اور انسان کی طرف، یعنی حساب کتاب اسٹارٹ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جاؤ تو بس نکل جاؤ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے سلطنت سے نہیں نکل سکتے۔ اس آیت سے ثابت فرما دیا کہ زمین کے مدار سے باہر نکلنا ممکن ہے۔ اور آج کل دیکھیں خلائی شٹلز ہوتی ہیں، وہ جاتی ہیں اور خلائی سیارے وغیرہ باہر نکل جاتے ہیں اور کائنات میں جانے کے بعد سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں پہ بھی نکل جاؤ اللہ کی سلطنت وہاں پر موجود ہوگی، کوئی اللہ کے دست قدرت سے تو باہر نہیں نکل سکتا۔ تو بس اس سے ایک مجرم کو ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ قانون سے بچ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں پہ غالب آ سکتے ہیں، تو کیا اللہ سے بچ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسے جو مظلوم ہے وہ کبھی مایوس نہ ہو کہ یار یہ تو دیکھو کورٹ میں کیس جیت گیا، اس نے سورسز لڑا کے خود بچ گیا، اپنی پاور سے اس نے یہ کر لیا۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو نہیں جیت سکتا، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جب کہیں راستہ نظر نہ آئے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آج ہم یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اور گویا کہ ہمیں دعوت فکر دی ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے اطراف میں غور و تفکر کا سلسلہ جاری رکھیں، خود اپنی ذات میں دیکھا کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ نے کیسا بنایا دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، کان دیکھیں،
ہونٹ دیکھیں، دانت دیکھیں کیسے نکلتے ہیں۔ بچوں کے ہمارے دانت نکلتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، اس کو دودھ کے دانت کہتے ہیں، پھر نئے دانت نکل آتے ہیں، اس کے بعد نہیں نکلتے، دانت ٹوٹے گا پھر نیا نہیں آئے گا۔ شارک مچھلی کے دانت آتے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح انسان کے ہاتھوں کی ساخت دیکھیں کیسی بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر انگوٹھا غائب کر دیں تو پکڑ صحیح نہیں رہے گی، ایک انگلی غائب کر دیں آپ توازن بگڑ جائے گا۔ بڑا متوازن بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بہت ہی زبردست۔ اور یہ میں دعوت فکر پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں کہ بال دیکھیں کیسے نکلتے رہتے ہیں سر سے، بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں، اور آپ کھال کاٹ کے دیکھیں نیچے کچھ نظر نہیں آئے گا، آتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ناخن تو، اور اسی طرح ہم جب اپنے اندر غذا اتارتے ہیں کس طریقے سے مختلف چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے، یہ دعوت فکر ہے۔ اپنے اطراف میں غور کریں، تفکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اس غور و تفکر کے بعد اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت تامہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، جتنے بھائی بہنوں نے ہمارے ساتھ درس میں شرکت کی ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ جہالت میں مبتلا رہتے ہوئے ہم نے جتنے گناہ کیے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جتنے لوگوں کے ہم پر حقوق باقی ہیں، ہم نے کسی کا مال دبایا ہے، چوری کی ہے، غلط طریقے سے کسی کے مال پر قابض ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے واپس کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بہن کسی کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی یہ زمینیں تیرے نبی کے مطابق جس نے کسی کی زمین کو ایک بالشت بھر بھی غصب کر لیا تو برود قیامت 7 زمینوں کو طوق بنا کے اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اے اللہ بہت ہی ذلت و رسوائی کا دن آنے والے مالک و مولا، ہم سب کو جس کی جو امانت ہے واپس دے دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ جنہوں نے کسی کے پیسوں سے اپنے کاروبار بنا لیے ہیں، اے مالک مولا یقیناً اپنے اتنے بڑے کاروباروں کو بند کرنا بہت ہمت کا کام ہے، لیکن مالک مولا یہ حرام تسلسل سے ہمیں بچا، ہمارے بیوی بچوں کو بچا۔ کل ہمارے انہی حرام سے پلے بڑے گوشت کو جب آگ میں جلایا جائے گا تو اللہ اس وقت ہم تمنا کریں گے کہ ہماری تمام چیزیں لے لی جائیں لیکن ہمیں چھوڑ دیا جائے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اے پاک پروردگار، جس کو ہم نے مارا پیٹا اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، جن کو ہم نے طنز کر کے برا بھلا کہہ کے گالیاں بک کے دل آزاری کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائی بہنوں پہ قضا نماز قضا روزے باقی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو دیندار بنا دے، سب کو نمازی پرہیزگار متقی بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھروں میں نعت رسول مقبول کی آوازیں آئیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں، پاکیزہ آوازیں آئیں، گندی باتیں، گندے گانے، گندی فحش باتیں، گالی گلوچ اور خراب قسم کی گفتگو، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے گھر سے دور فرما دے۔ مالک و مولا، ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت عطا فرما، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو خوش دلی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہماری بہنیں بے پردہ ہیں ان کو باپردہ بنا دے، جو بے حیائی کی طرف مائل ہیں انہیں حیادار بنا دے، جو شوہروں سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شوہر سے معافی مانگ کر ایک اچھی بیوی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہی ہیں ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں انصاف کی طرف لے آ۔ جو مرد گناہ کر رہے ہیں، جو مرد اپنی بیوی پہ توجہ کم، غیر عورت پہ کم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ عطا فرما، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے الفرقان اسکالرز اکیڈمی ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کیا،
مالی تعاون کی اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لے، انہیں خصوصی طور پہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما، بار بار حج بیت اللہ کی عمرے کرنے کی سعادت نصیب فرما، رمضان میں بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی با ادب حاضریاں عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ان کی اولاد کو ہمیشہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، جو میاں بیوی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں بہت پیار محبت اتحاد و اتفاق عطا فرما، جو والدین ہیں جنہوں نے مدد کی تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد پر انہیں بہت شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو فرما بردار ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے گھروں پر اپنی ایسی رحمت برکت نازل فرما، گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی بے برکتی نہ ہو۔ اے مالک مولا انہیں بھی ہمیں بھی جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔